جی جی ہاں جی غالب صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی بدھ کے دن غالباً یا منگل کے دن، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی احباب نے ہم کو بھی میسج کیا اور مشتاق بھائی کو بھی میسج کیا، یہ کہہ کے کہ آپ کا دیوبندی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، اور بلا وجہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آپ کی کلپ موجود ہے مشتاق بھائی کے پاس کہ آپ نے یہ بتایا کہ مظاہر العلوم سہارنپور سے آپ کی فراغت ہے، اب دیوبندی مسلک سے ہے، اور آپ نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ میں اعلیٰ حضرت کا شرک ثابت کروں گا، انہیں مشرک ثابت کروں گا۔ تو ظاہر دیوبندی مسلک والے اور وہابی مسلک والے یہ کہتے ہیں، کوئی اہل سنت کا تو کہتا نہیں۔ تو آپ کے تعلق سے یہ جو باتیں کچھ علماء نے پھیلائی ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، ان کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، تو آپ سے ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر واقعی میں آپ دیوبندی مسلک سے نہیں ہیں تو آپ ابھی وضاحت کر دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے، اگر ہیں تو وہ لوگ آپ کے تعلق سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں وہ بھی ذرا پیش کر دیں، کیوں اپنی جماعت کے ایک آدمی کو وہ اپنی جماعت سے اس طرح ہٹانے کی کوشش جب کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کی اصلیت کو جانیں اور سچی راہ جو ہے اہل سنت و جماعت مسلک حق، اس کو آپ اختیار کر لیں، اس لیے کہ آپ کی جماعت والے خود آپ کا ساتھ نہیں دے رہے اس معاملے میں۔ یہ نیٹ کا تھوڑا سا وہ خیال کریں۔ ہاں ابھی آواز آ رہی ہے جی غالب صاحب، اچھا میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے غالب صاحب؟ ہاں آپ حضرات جی اب آواز آ رہی ہے پر بہت ہی زیادہ۔ جی جی میں آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور غالباً آپ لوگوں کے چند الفاظ سے میں آپ کا سوال بھی سمجھ گیا تھا، ٹھیک ہے، وضاحت کر دیجیے اس کی۔ آپ لوگوں کے جی بالکل میں چاہوں گا کہ میں جواب دوں، بالکل، اور قبل اس کے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی میں آپ کو ضرور یہ چیز بتاتا، میں اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ مجھے مشتاق بھائی سے یہ ضروری بات کرنی تھی کہ آپ نے کس کو پوچھ کر کے اس میں دیوبندی لکھا۔ ہرگز میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ آپ اس میں دیوبندی لکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، جبکہ میں آپ کو کہہ بھی چکا تھا کہ میں نہ تو میری تعلیم دیوبند سے ہے اور نہ ہی میرا گھر دیوبند ہے کہ میں جو ہے کہ آپ دیوبندی لکھیں، تو یہ آپ نے کیسے لکھ دیا؟ یہ آپ نے کس نے آپ کو اجازت دی دیوبند لکھنے کے لیے، دیوبندی لکھنے کے لیے؟ دوسری بات یہ ہے، پہلے سوال کا جواب دے دیں، پہلے سوال کا جواب دے دیں، ہم ایک ایک سوال کا ایک ایک جواب ہو تو بہتر ہے نا۔ کیا آپ نے مشتاق بھائی سے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک سوال پورا کرنے دینا تاکہ دوسرا سوال، ورنہ سوال بھول جائیں گے ہم لوگ۔ کیا مشتاق بھائی سے آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیوبند کے رہنے کی بات نہیں ہے، دیوبند میں رہنے کی بات نہیں ہے، دیوبندی مسلک سے تعلق ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مشتاق بھائی سے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا؟ اچھا دوسرا ہے کہ مظاہر العلوم، آپ مظاہر العلوم میں پڑھے ہیں سہارنپور سے، یہ آپ نے مشتاق بھائی سے بتایا تھا؟ اگر مظاہر العلوم میں آپ پڑھے ہیں جو سہارنپور میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کا تعلق ہو گیا دیوبندیت سے، اور آپ نے یہ کہا کہ میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو بھی دیوبندیت سے تعلق ہو گیا، اس میں دیوبند شہر میں رہنے کی بات ہی کہاں ہے؟ یہ مشتاق بھائی آپ بتا دیجئے کیا بات ہوئی تھی آپ کی ان سے؟ مولانا حضرت آپ یہ ہاں آپ کو بات میں نے ان سے یہ کہا تھا نہ تو میری دیوبند سے ہے اور نہ ہی میں دیوبند رہنے والا ہوں، اور غالب صاحب کی آواز مجھے سن نہیں دے رہی، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اہل سنت و جماعت ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتا ہے، اس لیے کہ ما انا علیہ واصحابی سے اہل سنت ثابت ہوتا ہے، تو ہر وہابی، شیعہ، قادیانی سب اہل سنت ہی کہتے ہیں، لیکن فالو کرتے ہیں یا تو قادیانیت کو یا شیعیت کو یا دیوبندیت کو، اسی طرح یہ چال ہوتی ہے۔ آپ نے یہ جملے کہے ہیں کہ نہیں کہ آپ مظاہر العلوم سے فارغ ہے؟ بس یہ بتائیے۔ غالب صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، میں بتاؤں حضور آپ کو کہ ان سے سیدھی سی بات یہ ہے کہ مظاہر العلوم جو ادارہ ہے وہ ہے کس کا؟ انہوں نے خود نے فرمایا ہے کہ یہ وہاں سے فارغ ہیں اور درس نظامی یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب درس نظامی جب یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کون سے وہ بچے جو ہے کس مکتبہ فکر کے ہیں جو ان سے پڑھنے آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مظاہر العلوم جو ادارہ ہے یہ بھی دیوبندیوں کا ہے، اور یہ خود بھی دیوبند ہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ سوال یہ تو ہے ہی نہیں جناب کہ آپ دیوبند شہر میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ تو بات ہی نہیں ہے، بات مکتبہ فکر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، لیکن اب پریشانی یہ ہے
پریشانی یہ ہے کہ بھائی اب کچھ لوگوں کے اکابرین ایسے ہوتے ہیں جن پر ان کو فخر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر فخر کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بتاتے ہیں ہم بریلوی ہیں، حالانکہ ہم لوگ بریلی شریف کے تو رہنے والے نہیں نا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بریلوی ہیں. تو کچھ لوگوں کے اکابر ایسے ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اکابرین ایسے گزرے ہیں جن پر انہیں شرمندگی ہوتی ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتے. لیکن چلیں اگر دیوبندی آپ نہیں ہیں تو اکابرین دیوبند جو ہے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور جناب جو ہے خلیل امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی، ان کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ان سوالات کے جواب دوں، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری نہیں کہ آپ میرے کسی دوسرے سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کو مشرک ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کس بنیاد پہ اعلیٰ حضرت کو مشرک کس بنیاد پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر اہل سنت کے آپ ہیں، یہ تو پھر ثانی بات ہے. اگر آپ لوگ موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، اگر آپ واقعی میں اہل سنت سے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے خلاف آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ اچھا آپ نے یہ جملے کہے کیوں کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مظاہر العلوم ہے ہی دیوبندیوں کا، آپ وہاں سے پڑھے ہیں تو تعلق تو ہے نا بھائی. پیدائش کی کہاں بات ہے؟ دیوبند میں پیدا ہوا یا سری لنکا میں پیدا ہوا، وہ بات ہی نہیں ہے، مسلکی تعلق کی بات ہے. وہ میں نے یہ کہا، میں نے کب کہا کہ میں اپنا تعلق قطع تعلق کرتا ہوں؟ قطع تعلق میں ہرگز نہیں کرتا ہوں، میں ان کو پکا سچا اہل سنت والجماعت مانتا ہوں. میں نے آپ سے صرف یہ کہا تھا کہ نہ تو میری تعلیم. کن کو پکا اہل سنت مانتے ہیں؟ دیوبند والے کو. ہاں تو دیوبند ہو گیا نا، وہی تو بات ہے. تو اس کا مطلب آپ کا تعلق دیوبند پکا نہیں. جس اکابر نے آپ کے یہ لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم قرآن سے ثابت کرنا شرک ہے اور شیطان کا علم ثابت کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو آپ کے حساب سے وہ جو ہے نا پکا اہل سنت کیسے ہو گیا بھائی؟ اس کو آپ اہل سنت کا امام مانتے ہو جس نے کہا کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے، حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور آپ اس کو آپ کے حساب سے جس نے کہا کہ جی بولیے سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ آپ کے حساب سے جس نے یہ کہا کہ سیدہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایسے الفاظ کہے جاتی تھیں کہ اگر اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایسا کہا کہ انہوں نے ماری تو ٹوٹ گئی، اور جو وہ اس کے نزدیک آپ جو ہے آپ کے وہ سیدی اعلیٰ حضرت ہو گئے، آپ کے وہ بڑے اہل سنت ہو گئے. بھائی بات یہ ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی نے جو یہ لکھا براہین قاطعہ میں کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت، حضور علیہ السلام کا علم ثابت کرنے جاؤ تو یہ شرک ہے، ایسے کلام لکھنے والے کو آپ اپنا امام مانتے ہو، اہل سنت کا لیڈر مانتے ہو؟ پہلے یہ مجھے بتائیے آپ. اور جس نے یہ لکھا کہ حضرت، اور جس نے یہ لکھا کہ سیدہ کائنات. ایک سوال کا جواب تو دینا. خلیل احمد امبیٹوی کو دیکھیے، آپ نے پہلے ایک سوال کیا، جب آپ موضوع پہ بات کریں گے بھائی آپ یہ بتائیے کہ جس نے یہ لکھا نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے بھائی. شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے، سرکار علیہ السلام کا علم یہ تو سوال ہی نہیں ہے. یہ ایسا لکھنے والا صحیح ہے یا نہیں یہ بتاؤ پہلے آپ. اس لیے کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ اکابرین دیوبند کو اہل سنت کے پکے مانتے ہیں. تو سوال نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا دیوبندیوں کے، آپ نے یہ کہا کہ دیوبندی اکابر کو دے مشتاق بھائی دیوبندی. جی ارے آپ یہ مشتاق بھائی کو بتائیے، مشتاق بھائی کو. غالب صاحب میری ایک عرض سن لیں، یہاں پر بات سراسر غلط ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں میری عرض سن لیں ایک چھوٹی سی، اور میں انشاءاللہ جو ہے وہ جانبداری نہیں کروں گا. آپ اگر اجازت دیں میں ایک سوال دونوں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں خاموش. ایک تو یہ ہے سنیں. جی غالب صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سوال حافظ صاحب نے کیا ہے آپ سے کہ خلیل احمد امبیٹوی کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں. اور آپ نے جو کہا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے الزام لگایا اعلیٰ حضرت پر، تو اس کا جواب ہم دے دیں گے. آپ پہلے جناب جو ہے وہ خلیل احمد امبیٹوی کا جواب دے دیں، اس کے بعد ہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب دے دیتے. دونوں جواب ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر آ جائیں گے. ہم تو اعلیٰ حضرت انکار نہیں کرتے. ہمارا مطالبہ یہ تھا، میرے بھائی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکابرین دیوبند، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بس کا روگ نہیں کہ آپ لوگ موضوع پر بات کر پائیں. اچھا یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں کہ بھائی ہم لوگوں نے ان کی لائن ڈراپ نہیں کی ہے، واللہ العظیم یہ خود سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہوا ان کا نیٹ ورک.
تو یہ سمجھ لیں کوئی الزام ڈل گیا بعد میں. جی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آڈینس کو بھی سنا دے کہ چونکہ غالب صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم دیوبندی اکابر کو اہل سنت کے مضبوط مانتے ہیں، بڑے بڑے اکابر مانتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت اور حضور علیہ السلام کا علم ثابت کرو تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے، تو ایسے جملے لکھنے والے کو آپ نے لیڈر کیسے مان لیا، اہل سنت کے اکابر کیسے مان لیا؟ اس کا پہلے یہ جواب دے، بعد میں اعلیٰ حضرت پر ایک نہیں یہ 100 اعتراض کرے. انشاءاللہ ہم غلامان رضا بیٹھے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دینے کے لیے. پہلے یہ اپنا دفاع تو کرے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ اکابر ہے ہمارے پکے ایک دم کٹر اہل سنت ہے، تو کٹر اہل سنت نے شیطان کے علم کو حضور کے علم سے بڑھا دیا، اس کو کس حساب سے آپ اہل سنت مانتے ہیں؟ پہلے یہ جواب دے دے، باقی بات ہم بات میں کریں گے، ہم تو بیٹھے ہوئے، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ میرے بھائی پہلے آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ خادم اہل سنت ہرگز آپ کا کبھی پیچھا نہیں، یاد کر لیں. لیکن کیا ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر کہ ہم کسی کی عبارت پر ڈسکس کریں، یا ہمارا موضوع متعین ہو گیا تھا؟ ظاہر ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا موضوع متعین ہو گیا تھا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ آپ کسی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہیں. ارے حضرت اس کے جواب میں کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ سے بیٹھے ہیں. شرمندگی میں آپ کو بتاؤں کہاں سے ہوئی ہے. دراصل بات یہ کہ ہم لیکن موضوع آپ پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں، موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آپ سے وضاحت چاہی کہ آپ کے تعلق سے آپ کے بھائی لوگ کہتے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ ان کے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کی وضاحت آپ سے طلب کی، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں دیوبندی. ارے کتنے لوگوں نے کہا مشتاق بھائی آپ کو جواب دے دیں گے، تو ہم نے کلیریفیکیشن مانگی. آپ کیوں امور کو بگاڑتے ہیں بھائی؟ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ جو بھی ہمارے بھائی ہمارے متعلق کہتے ہیں. اچھا چلو مان لیتے کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، لیکن آپ نے قبول کیا کہ دیوبندی اکابر رشید احمد گنگوہی، سنیے نا بھائی، سنیے نا، خلیل احمد امبیٹوی کو، رشید احمد گنگوہی کو آپ جو ہے نا اکابرین اہل سنت مانتے ہیں، یہ بھی آپ نے کہا. دوسروں کی چھوڑیے، آپ تو مانتے ہیں نا. تو اس کا مطلب دیوبندی ان علماء کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں جنہوں نے شیطان کے علم کو حضور سے زیادہ کہا اور حضور کے علم کو ثابت کرنا شرک کہا. تو اب ایسے آدمی کو آپ نے اہل سنت کہا تو کس بنیاد پہ کہا وہ ذرا بتا دیجئے، عوام کو بتا دیجئے کہ کس بنیاد پہ آپ نے کہا. اتنی سی بات ہے، آپ کیوں جگڑتے ہیں؟ آپ کیوں اپنا منہ بگاڑتے ہیں؟ آپ کو کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ بھائی جو آپ نے دعویٰ کیا نا اسی کا جواب ہم طلب کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک وہ اکابر ہے، آپ کے نزدیک اہل سنت ہے، تو کیا صحابہ کے اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. تو کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ تھا؟ اگر تھا تو ثابت کرو، اگر نہیں تھا تو آپ توبہ کرو کہ آپ نے یہ ان کو اہل سنت کہہ کے غلطی کر دی. سیدھی سی بات ہے بھائی، یہ وضاحت کرو، پھر ٹاپک پہ آتے ہیں ہم. اور دوسری میری وضاحت یہ ہے کہ آپ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا موضوع سے نہیں ہٹنا، تو مجھے یہ بتائیے اس دن آپ سے ہماری بات ہوئی تھی منگل کے دن، آپ نے کہا فرشتے کیسے مددگار ہے. میں نے قرآن کریم کی 3-4 آیتیں پیش کی، کیا آپ نے اس کی تفسیر پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا کہ فرشتے مددگار ہے یا نہیں؟ وہ پہلے پوری کر لیتے، پھر اس عبارت پہ آتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، سورہ انعام میں فرشتوں کو اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہاں بھی فرشتوں کا تذکرہ ہے. تیسری جگہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّهِيرُ، یہاں بھی فرشتوں کا تذکرہ ہے. چوتھی جگہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. فرشتے نیک لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے مددگار ہیں، آپ کے ساتھ ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے مددگار آپ کے ساتھ ہے. تو ان آیتوں کو آپ نے کیا دیکھا یا نہیں؟ یہ آخری آیت میں نے اس دن پیش نہیں کی تھی لیکن ابھی یاد آئی تو پیش کر رہا ہوں. تو کیا آپ نے پہلے بحیثیت عالم دین جو بنیاد آپ نے فرشتوں کے تعلق سے اعتراض کیا، جو اعتراض اللہ پر جاتا ہے، ایک اور آیت میں نے پیش کی تھی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ مومنوں کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے گا. کیا اس آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھا تھا؟ اور پھر میں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت حسان کو اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما. کیا یہاں حضور علیہ السلام قرآن کے خلاف گئے تھے؟ ان سوالوں کا پہلے جواب دے تاکہ موضوع پہ ہم رہے. اب چونکہ آپ کے دیوبندی علماء نے آپ کے تعلق سے اعتراض کیا اس لیے ہم وہ وضاحت چاہ رہے تھے آپ سے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں اس ٹاپک پہ جانے کی. یہ آپ کے لوگوں نے کہا اور اس پر آپ نے جواب بھی دیا کہ ہاں میں تو اہل سنت کے بہت بڑے پکے مانتا ہوں، تو اس لیے میں نے خلیل احمد امبیٹوی کی عبارت کو پیش کی تھی. اب چلو ان سب کو ایک بات رکھ، اس لیے آڈینس سمجھ گئی ہے حقیقت کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ نے پڑھا، ترجمہ دیکھا،
تفسیر دیکھی جہاں اللہ نے فرشتوں کو مددگار بنایا. اگر دیکھا ہے تو آپ رجوع ثابت کر لیں, اپنا رجوع کر لیں. اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھنے کے بعد ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آئیے. کیا خیال ہے مشتاق بھائی؟ تاکہ موضوع پہ رہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ پہلے جواب دیں, کیا آپ نے ترجمہ دیکھا حضرت؟ کیا تفسیر دیکھی ہے تو آپ توبہ کر لیجئے کہ آپ سے غلطی ہو گئی کہ فرشتے مددگار نہیں ہو سکتے. میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ کے فرمان کے خلاف. اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے جائیے, دیکھیے, 2 دن کا ٹائم لیجئے, پھر آئیے, ہم بیٹھے گفتگو کرنے کے لیے. کوئی پرابلم نہیں, ہم تو انتظار میں ہیں بھائی. اللہ کا کرم ہے, ہم ڈرنے والے کہاں ہیں. بحمد اللہ ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں. حضرت آپ نے پہلے دیکھا یا نہیں, ترجمہ دیکھا یا نہیں, پہلے یہ بتائیے نا. ان آیتوں کا فرشتوں کے تعلق سے آپ نے پڑھا, ہاں یا نہ بتا دینا, ہاں یا نہ بتا دینا حضرت. آپ نے ترجمہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ اہل علم کی شان نہیں ہے. اچھا میں جس طرح بات کر رہا ہوں اہل علم کی شان نہیں ہے, لیکن یہ ترجمہ دیکھے بغیر آئے ہیں, یہ اہل علم کی شان ہے کیا؟ موضوع پر میں موضوع پر ہوں. آپ نے کیا ترجمہ دیکھا تھا فرشتوں کے تعلق سے حضرت غالب صاحب؟ کیا آپ نے ترجمہ دیکھا تھا؟ پہلے تو آپ سب کو اپنا موضوع بتا دیں کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. بھائی موضوع آپ ہی نے تو اس دن شرک کا موضوع لیا تھا, اور شرک میں کہا تھا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں. کیا آپ نے شرک کے موضوع یہ کہا تھا؟ سنیے حضرت, میں نے یہ کہا تھا کہ ما فوق الاسباب غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے. اگر اس کے لیے آپ اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے, تو سورہ الحمد شریف سے لے کر والناس تک ایک آیت آپ پڑھ کر سنا دیجئے. دیکھو یہاں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ وہ آیت پڑھ کے سنائیے کہ وہ آیت کون سی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر اللہ سے آپ ما فوق الاسباب میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں. وہ آیت مجھے پڑھ کے سنائیے, بتائیے اگر ہے تو آپ کے پاس کوئی آیت, اور نہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ما فوق الاسباب کی تعریف تو کر دیجئے. اب ہر آدمی تو عربی نہیں سمجھتا ہے, آڈینس ہماری اردو ہے. ما فوق الاسباب کی تعریف اور ایکسپلینیشن ما فوق الاسباب کہتے ہیں, ما فوق الاسباب کہتے ہیں بیچ میں سبب نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں سبب, جس طرح ہم آپ کے پاس گئے کہ صاحب مجھے کچھ لکھنا ہے, قلم دے دیجئے, قلم دے دیجئے, تو یہ قلم جیسا کہ ہے بیچ میں سبب آ رہا ہے, تو اس سبب کے بغیر یعنی بلا سبب کوئی ویسے ہی مدد کرے بغیر سبب کے, تو اس کے متعلق آپ کو آیت پیش کرنی ہے قرآن پاک سے کہ کوئی اگر آیت آپ کے نزدیک ہے جس میں سبب کو دخل کیے بغیر کوئی کسی سے مدد مانگی گئی ہے یا اللہ نے مانگنے کے لیے کہا ہے, وہ آیت آپ مجھے بتائیں, یا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ نے کس سے مانگنے کے لیے کہا ہے. پہلے سنیے تو صحیح. اسی سلسلے میں آپ نے یہ کہا کہ آدمی کا سامنے ہونا ضروری ہے, تو میں نے اس پر فرشتوں کی بات کو پیش کی کہ فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس پر آپ نے ایک بم مار دیا کہ ارے فرشتے کہاں سے مدد کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی قرآن میں ہے فرشتوں کو مددگار بنایا, تو آپ کو وہ سننی ہے نا, آپ کی بات سن لی میں نے بھائی. تو جب میں نے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے یہ کہا کہ فرشتوں کب مدد کر سکتے, تو میں نے قرآن کریم کی 3-4 آیتیں اور حدیث پاک پیش کی, بخاری اور مسلم شریف کی. تو اس کے بعد آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ان حدیث آیتوں کو پڑھ کر آئیے, ترجمہ پڑھ کر. تو کیا آپ اس کا ترجمہ پڑھے تھے, اس کی تفسیر پڑھے تھے؟ اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں نا. اب ہاں یا نا میں جواب دے کہ آپ نے فرشتوں کے تعلق سے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا ہے یا نہیں, یا آپ کے ذہن میں وہ آیتیں تھی یا نہیں؟ میں نے پڑھا. تو آپ مجھے بتائیے ترجمہ کیا ہے. بالکل میں نے پڑھا ہے حضرت, اور اچھی طرح پڑھا ہے. ہاں اچھی طرح پڑھا ہے نا, اچھی طرح پڑھا ہے میں نے. تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کا مطلب کیا ہے بتائیے. میں نے یہ آپ پہلے تو آپ میرا دعویٰ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا ما فوق الاسباب میں مدد مانگنے کی کوئی آیت بتائیں, اور حضرت فرشتے جو مدد کرتے ہیں نا وہ اسباب کے تحت مدد کرتے ہیں. دکھائیے نا کیا تھا, کیسے اسباب ہے, ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کیا, یا کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں, کیا ہے؟ آپ نے کہا نا سامنے کوئی چیز لینا دینا, فرشتے کیا دیتے ہیں, نظر آتے ہیں, یہ پہلے بتائیے نا حضرت. دیکھیں یہ میرے سامنے کتاب ہے احکام شریعت, ٹھیک ہے؟ احکام شریعت کا گفتگو نہیں ہے, قرآن کریم کی آیت پر گفتگو ہے. فرشتوں کو آپ نے کہا کہ ما فوق الاسباب نہیں ہے, تو ایک سبب بتائیے نا, فرشتے مدد کس طرح کرتے ہیں سبب کے ذریعے, دکھائیے نا, ہم کو سمجھائیے نا, آڈینس کو سمجھائیے.
اب فرشتوں کو مددگار مانتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ما فوق الاسباب نہیں ہونا چاہیے. ارے کیا ہاں بھی کہتے ہو بالکل نہیں بھی کہتے ہو, کیا بات کرتے ہو؟ میں نہیں آپ کا ذہن مانتا, ٹھکانے میں ہے کہ فرشتوں کو نہیں مانتا مددگار. اب عجیب سی بات ہے, کیوں میں نہیں مانتا فرشتوں کو مددگار. نہیں ہاں, تو اس کا مطلب قرآن کریم میں حافظین کا جو لفظ ہے اس کو آپ نہیں مانتے. اللہم ایدہ بروح القدس نہیں مانتے. کیا آپ مجھے قرآن کریم میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ آیت کریمہ کو نہیں مانتے آپ حضرت؟ قرآن کریم میں وَهُوَ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ سورہ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ نہیں پڑھا آپ نے کبھی سنا نہیں؟ تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرشتوں سے مدد مانگیں؟ ارے بھائی مددگار ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ارے بھائی جس کو اللہ نے مددگار بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ اچھا تو آپ نے تو یہ ثابت کیا کہ یہ مدد کرتے ہیں, تو ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. وہ آیت تو پڑھیں آپ کہ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں آپ. اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ میری مدد کرتے ہیں تو میں آپ سے مانگوں گا, تو کیسے شرک ہو جائے گا بھائی؟ بھائی ایک آدمی کو اللہ نے مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے تو شرک کیسے ہوگا بھائی؟ بھائی سیدھی سی بات ہے, ایک شخص کو ایک مخلوق کو اللہ نے مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کا مطلب ان کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے. تو اب ان سے حفاظت ہم اللہ کی عطا سے طلب کریں تو یہ شرک کیسے ہوا بھائی؟ جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت آپ ہمیں وہ آیت پڑھ کے سنائے نا جس میں اللہ نے وہ آیت پڑھ کے سنائے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میرے بندو فرشتوں سے مدد مانگو. ارے بھائی اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے فرشتے مدد کرنے پر میں نے مقرر کیا ہے, تو آپ کہتے ہو وہ دکھاؤ, پہلے اس کو رد کرو نا آپ. تو اللہ چاہے تو فرشتوں سے مدد کروا لے, چاہے تو پرندوں سے مدد کروا لے, چاہے تو مکڑی کے جالے سے مدد کروا لے. اس کا مطلب شرک نہیں ہے اللہ کی, اس کا مطلب اللہ کی عطا سے شرک نہیں ہے نا, اسی لیے تو اللہ چاہے تو کرا لے. شرک ہوگا تو اللہ نہیں کرائے گا. عجیب سی باتیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ بات اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا. قرآن کریم میں جنگ بدر کے تعلق سے اللہ نے فرمایا 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے, پھر 5000 فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے. یہ سب کیا ہے پھر؟ تو فرشتے مدد کرتے ہیں. اللہ اگر فرشتوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک اگر فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروا دیں تو آپ فرشتوں سے مدد مانگنے نہیں چلے جائیں گے؟ ارے بھائی کیا فرشتوں میری مدد کرو بھائی, میں بتائیے صحابہ کرام نے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بتائیے حدیث میں دکھائیے کہ صحابہ کرام نے فرشتوں سے کبھی مدد مانگی ہے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو, جبکہ قرآن میں بقول آپ کے قرآن میں ہے تو فرشتوں نے صحابہ کرام نے کب کہا کہ اے فرشتوں میری مدد کرو؟ رسول پاک نے کبھی کہا ہے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو؟ تابعین نے کبھی کہا ہے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو؟ آپ دکھائیں کہ فلاں دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پکارا تھا کہ اے فرشتوں میری مدد کرو. آپ بتائیے اگر کوئی آپ کے جی آپ درس نظامی پڑھاتے ہیں تو آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ بے شک پڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے, میں نے حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے, تو کیوں شرک ہوتا تو رکھتا ہی کیوں اللہ تعالیٰ یار؟ آپ کیوں عجیب سی باتیں کرتے ہو یار؟ اور سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا اے اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما, تو مدد طلب کی نا اللہ سے کہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما. آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے ثابت کرو بخاری شریف, تو بھائی اللہ ہی کی تو عطا سے ہیں سب کچھ, تو اللہ ہی کی تو عطا سے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کی تو عطا سے ہیں. کس سنی مسلمان کون سے اہل سنت کا صحیح اہل سنت کے شخص نے یہ کہا کہ اللہ کی عطا کو چھوڑ کر ہم مددگار مانتے ہیں؟ کس نے کہا بھائی؟ اللہ ہی کی طاقت سے. جیسے اس دن آپ نے ڈاکٹر کی بات کی تھی مثال میں, تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ یہ دوا میں اس ارادے سے کھاؤں کہ اللہ نے شفا رکھی ہے, لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ سر میں درد میرا اس دوا سے ختم ہوا, تو شرک ہے کہنے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے. کیوں؟ اعتقاد اللہ پر ہے. اسی طرح فرشتوں سے مدد میں اعتقاد اللہ پر ہے تو کیسے شرک ہوگا بھائی؟ انبیاء سے مدد پر اعتقاد اللہ پر ہے تو کیسے شرک؟ آپ اپنے دعوے سے ہی, آپ اپنے خود کی دی ہوئی ایکسپلینیشن سے آپ دور بھاگتے ہیں میرے بھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ میں لیاقت نہیں ہے, معاف کرنا, آپ پڑھانے کے اہل نہیں ہیں, آپ پڑھانے کے اہل نہیں ہے. پھر آپ کی دوسری بات بتا دوں, چونکہ آڈینس سن رہی تھی, آپ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت پڑھی تو رضی اللہ عنہ پڑھا تھا, جبکہ رضی اللہ عنہ ہے. آپ اردو میں پڑھ رہے تھے, یا عربی میں رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے. آپ بچوں کو اس طرح پڑھا کہ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, کیوں صحیح راستے سے ہٹاتے ہو بھائی؟ پہلے آپ قابلیت سیکھیں, پہلے آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھیے, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے تراجم کو صحیح سے پڑھیے, اس کے بعد اب بچوں کو پڑھانے جائیے میرے بھائی. جی مشتاق بھائی دوبارہ ڈراپ ہو گئی ان کی لائن.
اور ہمارے آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہمیں اگرچہ میں چھوٹا ہوں، آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھ میں علم نہیں ہے، میں عالمانہ بات نہیں کرتا، چلو میں عالمانہ بات نہیں کرتا، آپ اپنے استاد کو لائیے نا، آپ کیوں یار بلا وجہ جس کو قرآن کریم کے آیتوں کا پتہ نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے فرشتوں کو مددگار بنایا ہے، وہ باتیں کرنے آیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے، کہ اپنے استاد کو لے آؤ یار، کیوں ہمارا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو، اب بچوں کو بھی غلط پڑھاتے ہو گے۔ اور ایک تو آپ نے یہ کہا، آپ نے پہلے تو اتنی لمبی چوڑی باتیں آپ نے کر دی بلا سوچ سمجھے، آپ نے جو ہے نا قرآن کریم کا ترجمہ کو پڑھ کر فرشتوں کو اللہ نے مددگار بنایا ہے، لیکن ان سے ہم مدد طلب کریں تو مشرک ہو جائیں گے، تو اگر مشرک ہو جائیں گے تو اللہ نے مددگار بنایا ہے، تو آپ یہ کہو کہ ناجائز ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے، آپ یہ کہو مکروہ ہے، آپ شرک کیوں کہتے ہو؟ آپ شرک کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، عجیب سی باتیں کرتے ہو آپ یار۔ آپ یہ کہو ناجائز مانتے ہو، اگر آپ تو میں بھی آواز ڈبل آ رہی ہے، پھر سے دوبارہ جوائن کریں، ابھی آپ کی آواز جو ہے وہ قطع ہو گئی ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سے اور صحابہ کرام کی پوری زندگی میں سے کبھی دکھاتے ہیں کہ فرشتوں سے مدد مانگتے ہو کہ ملائکہ مدد؟ اچھا حضور، میں یہاں پر ایک چیز بہتر سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بات جو ہے وہ بہتر نہ ہو پائے گی، مجھے لگتا ہے کیوں نہ ٹائم کا تعین کر لیا جائے کہ بھائی 2 منٹ آپ بول لیں، 2 منٹ ہم بول لیں، اور ان کے جو سوالات ہیں ان کا جواب ہم اپنی باری میں کریں، اور یہ دیکھتے ہیں ہمارے سوال کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ نہیں بالکل، اس سے پہلے میں تیار ہوں، 2 منٹ نہیں 10 منٹ کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں مدد مانگنا شرک سمجھتا ہوں، تو اس کی وضاحت کرے تو اللہ نے مددگار مقرر کیوں فرمایا؟ یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ نے مقرر فرمایا شرک ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے شرک کی دعوت دی، اس کی جگہ یہ کہہ دیتے کہ میں ناجائز مانتا ہوں یا مکروہ مانتا ہوں، تو بات الگ ہو جائے گی، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے۔ شرک کہے گا تو یعنی یہ الزام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا، معاذ اللہ، اس لیے کہ مددگار مقرر کیا، تو کیوں مقرر کیا؟ تو یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، اگرچہ پڑھاتے ہیں، یا پھر یہ کہ اپنی ضد میں، چونکہ ہوتا ہے نا آدمی ضد میں آتا ہے تو وہ جو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو ایسا ہی مجھے لگتا ہے یہاں پہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی حکمت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر کے اللہ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مددگار مقرر فرمایا، اگر شرک ہوتا تو مقرر ہی نہیں فرماتا، یہ کہتے ہیں اللہ نے مقرر تو فرمایا لیکن مدد مانگنا شرک ہے، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ یعنی اللہ نے ذریعہ بنایا شرک کرنے کا، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے کسی استاد کو لے آئے، اس لیے کہ ہمیں ظاہر آڈینس بھی سمجھ گئی ہوگی، اگرچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عالمانہ گفتگو نہیں کرتا، میں کلیم بھی نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں، میں عالموں کا غلام ہوں، سچی بات ہے، لیکن پہلے اس کی گفتگو سے عالمانہ شان تو دکھا، یہ تو ایک مدرس بھی ہے، بتا رہا ہے، فارغ التحصیل ہے، پھر ٹیچر ہے، وہ بھی درس نظامی پڑھا رہا ہے، لیکن یہ بیسک نہیں معلوم ان کو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مددگار کے لیے مقرر فرمایا لیکن مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ تو یار اللہ پر الزام لگانا ہوا۔ اب ایسی جاہلانہ بات کرنے والے سے بات کر کے ہم عوام کے ذہنوں کو کیوں خراب کریں؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی ان کے بڑے عالم کو لائیے، ہم ہمارے بڑے علماء کو لائیں گے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے، سب ساتھ مل کے کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلے ابھی دیکھیے، ابھی تک انہوں نے اپنا موقف کو ظاہر نہیں کیا۔ موقف کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ما فوق الاسباب یہ شرک ہے، اور شرک ہے لیکن فرشتے اگرچہ ما فوق الاسباب ہے، لیکن شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ یہ کوئی بات ہوئی یار؟ پہلے کوئی طریقہ تو ہو بات کرنے کا۔ جی تو اپنا وضاحتی بیان بھی تو نہیں دیتے یہ، اس لیے اس دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ما فوق الاسباب میں کہ آدمی سامنے نہ ہو، اب فرشتے تو سامنے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے مددگار فرمایا، تو اس کو میں نے ان سے وضاحت پوچھی کہ آپ اس کی بھی تعریف کر دو ما فوق الاسباب کی، اور اردو میں تعریف کر دو، لیکن یہ کہتے کہ نہیں آپ غلط کہتے ہو، آپ شرک کہتے ہو، آپ عالم نہیں ہو۔ یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے نا بھائی۔ جی صحیح ہے، لیکن یہ جو اچھا ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگرچہ درس نظامی کے ٹیچر ہوں گے، آپ جیسے لوگ اور ہمارے دوسرے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ان سے نمٹ سکتے ہیں،
اب ضرورت پڑے گی، ان کے بڑے آئیں گے تو ہم بھی حاضر ہو جائیں گے، چھوٹے ہو کر ہی حاضر ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے علماء کا ساتھ بھی ہم لے لیں گے۔ لیکن ایسا آدمی جس کو شرک کی تعریف ابھی تک صحیح کرنی نہیں آئی۔ اب دیکھیے دوسری بات، یہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی وغیرہ کو اہل سنت کے لیڈر مانتے ہیں۔ جب خلیل احمد امبیٹوی کو لیڈر مانتے ہو تو میں نے سیدھا سا سوال کیا، کیا ایسے کو آپ لیڈر سنیوں کا مانیں گے جس کی کتاب میں یہ ہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ؟ صرف اتنا ہی نہیں، شیطان کا علم ثابت ہے، سرکار علیہ السلام کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا کون سا حصہ ہے، اور اس کو شرک ثابت کیا۔ تو جو آدمی سرکار علیہ السلام کے علم کو قرآن سے جو ثابت ہے اس کو ثابت کرنا شرک ہے، اس کو آپ اہل سنت کیوں کہتے ہو؟ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، حدیث کے مطابق جو حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو کیا سرکار علیہ السلام نے یہ عقیدہ سکھایا تھا کہ شیطان کو زیادہ علم ہے؟ کیا صحابہ نے یہ عقیدہ رکھا تھا؟ تو اس کا مطلب خلیل احمد امبیٹوی تمام صحابہ، اہل بیت اور بزرگان دین کے عقیدے کے خلاف گیا، تو ایسے آدمی کو یہ اہل سنت کا لیڈر مانتا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں نے طلب کی تو یہ جواب نہیں دیا، یہ دوسرے اعلیٰ حضرت پر باتیں لے آیا، جبکہ ایک بات کو ختم کرنا چاہیے پہلے۔ تو میں نے بہت پولائٹلی پوچھا نا، پہلے آپ اپنا ثابت کریں جن کو اہل سنت کا لیڈر مانتے ہو، کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ تو اس کا جواب نہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے بھائی۔ تو اب برائے کرم ایسے لوگوں سے میں گفتگو تو کرنے کے لیے تیار ہوں، عوام کو سمجھانے کے لیے، لیکن جو آدمی بات نہ کرے، ٹائم کو ضائع کرے اور اپنے موقف پہ ابھی تک اپنا موقف نہیں بتایا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیتیں میں نے پیش کر دی، آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہے تو مجھ سے پوچھتے کہ یہ آیت کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب پڑھا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ سورہ انفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تب کہتے کہ نہیں اللہ نے مقرر تو فرمایا ہے، تو اس کا مطلب جھوٹ بولا نا۔ کہاں پہ ہے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ترجمہ پڑھ کے آئے ہوتے تو کہاں پہ ہے نہیں پوچھتے نا۔ یہ صحیح ہے۔ اب میں نے پیش کر دیا تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے یہ دکھاوا کرتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ تھوڑی اس کا مطلب یہ کوئی بات ہوئی بھائی، اللہ نے مددگار مقرر فرمایا تو کیا اللہ شرک کی دعوت دیتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کسی چیز کے لیے مقرر فرما دیا، تو اگر آپ کے پاس کوئی آئے گا نا لینے کے لیے، جب میں نے مقرر کیا تو آئے گا تو صحیح نا آپ کے پاس لینے کے لیے، تو میں یہ کہوں کہ نہیں میں نے مقرر اگرچہ کیا لیکن آپ کے پاس آئے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ کا عالمانہ بات ہے یہ سب۔ بالکل۔ تو برائے کرم آپ جو ہے نا آئندہ ایسے لوگوں سے آپ نمٹ لیجئے۔ اب ان کے بڑے اگر آئے تو بے شک ہم تیار ہیں، اس لیے کہ بلا وجہ دیکھیے مجھے کہتا کہ میں وقت ضائع کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے بار بار ڈراپ کس کی لائن ہوئی تھی، بار بار آواز کن کی ڈراپ ہو رہی تھی، اور بار بار یہ جو ہے نا کہ 4 یا 5 مرتبہ میں نے خلیل احمد امبیٹوی کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے شیطان کا علم زیادہ اس نے حضور سے زیادہ مانا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بغیر اس کا جواب دیے یہ کہتے کہ اعلیٰ حضرت اور یہ اور وہ، پھر کہتے کہ میں دفاع کروں گا لیکن کیا تو نہیں۔ اور پھر دوسری ان کی عالمانہ بات جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ نے اپنے آڈیو میں پیش کی تو کہتے کہ میں دیوبند میں کہاں پیدا ہوا ہوں، آپ کو کس نے اجازت دی؟ بھائی دیوبند میں پیدا ہونے کی بات ہی کہاں ہے، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے کی بات ہے۔ اور بعد میں کہتے کہ ہاں میں دیوبندی اکابر کو سنی مانتا ہوں، تو تعلق تو ہو گیا نا۔ اب اس کو لے کے ہم پر الزام لگاتے کہ آپ نے دیوبندی لفظ کیوں لگایا، میں تھوڑی دیوبند میں پیدا ہوا ہوں۔ دیکھو کتنی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ میں کیوں اپنا ٹائم ضائع ان لوگوں کے لیے کروں؟ لیکن عوام کے لیے میں تیار ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، آپ لوگ باتیں کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل ضروری ہے، صحیح بات ہے، اور یہ ہم پلہ ہونا ضروری بھی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے بڑے علماء میں سے، دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے جو مناظرہ کرنا چاہیں اس کے لیے حضرت حاضر ہے، اور جو اس طرح کی باتیں کرے جناب کہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم اور ہمارے جیسے جو دوست احباب ہیں، میں کچھ کے نام لے لیتا ہوں، ہمارے راحل خان بھائی ہیں اور دیگر ہیں، تو ہم جیسے لوگ الحمدللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہیں، اور ہمارے علماء کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ ان پر وقت ضائع کریں۔ تو حضور میں اگر کوئی ان کا بڑا عالم جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو انفارم کرتا ہوں، اور ایسے لوگوں سے انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ خود نپٹ لیں گے۔ اور میرا مشورہ یہ بھی ہوگا کہ چونکہ نیٹ ورک کا بھی بار بار اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو سامنے بیٹھ کر گفتگو ہو تو بہت اچھا ہے۔ آپ کے بمبئی میں مفتی اختر رضا مصباحی صاحب ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے مناظر ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کیجئے، اور انہوں نے باقاعدہ جتنے بھی دیوبندیوں نے اعتراضات کیے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے 3 گھنٹے کی ویڈیو میں بہت بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ وہ ابو ایوب ایک دیوبندی تھا، ابو ایوب قادری نام پر ایک دیوبندی پاکستان کا، اس کے تمام اعتراضات کا مفتی اختر رضا مصباحی صاحب نے جواب دیا ہے بہت بہترین انداز سے۔ تو سامنے بٹھا کر بھی گفتگو کرے، اور آن لائن کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہو جائیں گے، اور کبھی انڈیا آنا ہوا تو بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن فی الحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے فلائٹ سب بندے، تو فوری طور پہ یہ نہیں ہو سکتا، تو فوری طور پہ اگر بیٹھ کے کرنا ہے تو بہت اچھا ہے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ مفتی اختر رضا مصباحی صاحب اور دیگر ہمارے علماء ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، اور میں بھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا دیکھنے کے لیے،
اور کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہمارے علماء سے میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. ضرورت پڑے گی تو ہم بھی ذرا نیل لگا دیں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن یہ ایسے لوگوں کے لیے تو علماء کے سامنے بٹھانا بھی میں سمجھتا ہوں قضیہ ہے. اور ان کے بڑے اگر یہ ہمت کرتے ہیں, بڑوں کی بات کیونکہ کر رہا ہوں, فاروق بڑوں کی بات کر رہا ہوں, جی جی ان کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل بالکل حضور, چونکہ فاروق خان رضوی صاحب اتنے سالوں سے للکار رہے ہیں لیکن کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا مناظرہ کرنے کے لیے. اور عبدالاحد قاسمی کے حوالے سے جو ویڈیو آئی تھی اس میں بھی عجیب و غریب شرط. تو ان کے بڑے اگر تیار ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جو ہے وہ علماء کو لایا جائے ان گا. کے بڑے تیار ہوں گے بھی نہیں ہوں گے تو بھی تاریخ گواہ ہے کہ کتنے مناظرے طے ہوئے اور عین وقت پہ چلے گئے, آئے ہی نہیں. ایسے سب کئی واقعات ہوئے. تو اس لیے آپ بلا خوف آپ جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک میدان کو قائم کیجئے, ایک انتظام کیجئے کہ بھائی نہیں فلاں وقت پہ ہم مناظرہ کریں گے اور فلاں علماء ہوں گے. دیکھیے یہ آتے کہ نہیں آتے, تاریخ گواہ ہے کہ یہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں. انشاءاللہ یہی ہوگا. اب آن لائن میں کیا ہے کہ آپ جیسے چاہے جتنا چاہے بول دو, ویڈیو میں آ کے بول دو, تو وہ جو ہے نا اس میں کوئی کسی کے مطلب کیا کہتے ہیں اپنی بات جو ہے نا, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ارے بھائی میں نے ایسا نہیں کہا, میں نے ویسا کہا, یہ سب ہوتا ہے. یہ ویڈیو میں سب اس طرح ہو جائے گا, لیکن سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو باقاعدہ ایک رکاوٹ ہوگی, بھائی آپ موضوع سے ہٹ رہے ہو. تو اس میں جو ہے نا ڈسپلن ہوگا. لیکن ہم آن لائن میں اس لیے کہ آپ ایز اے کیا کہتے ہیں میڈیٹر یہاں پہ آپ فوراً مطلب روک سکتے ہیں, لیکن نیٹ ورک بار بار ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ ہو نہیں پاتا صحیح طور پہ جیسا ہونا چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جیسے صحیح طور پہ میسج لوگوں کو پہنچے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل. اور کوئی ہمارے یہ بہت سارے یہ بہت سارے ہمارے احباب جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم وہ السلام. جواب بتا اور کچھ دعا فرما دیں حضور تمام ویورز کے لیے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.